اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بس وہی اللہ شفا دینے والا ہے، وہی اللہ شفا دیتا ہے۔ بھلائیاں اور برائیاں دونوں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک برائی کا راستہ ہے۔ انسان بتقاضۂ بشریت کبھی نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو کبھی شیطان کے گمراہ کرنے سے برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اللہ کریم نے واضح فرمایا کہ سن لو، فرق کرو نیکی اور برائی میں، اچھائی اور برائی میں فرق کرو۔ اچھائی اور برائی دونوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو۔ جو تم نے اچھائی کی، جو تم نے بھلائی کی، جو تم نے نیکی کی ہے، صرف اسی کی نسبت اللہ سے کرو، اور جو تم سے بدی ہو گئی، برائی ہو گئی، برے کام ہوئے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو بلکہ اپنی طرف کرو۔ فرمایا ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، جو بھی تمہیں اچھائی پہنچے، جو بھی تم اچھائی کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ کی عطا ہوئی، اللہ کی عنایت ہے۔ اور اگر تم کوئی برائی کرو، کوئی برا کام کرو، بدی کرو، تو اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، تو اسے اپنی طرف منسوب کرو۔ یہ میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے۔ شیطان گمراہ کرنے والا ہے، اور شیطان ہر وقت اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے۔ اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے، ابلیس نے رب سے کہا اے اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کرتا رہوں گا، راستے سے، اچھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری بلندی کی قسم، میری مخلوق میں سے جو شخص میری بارگاہ میں توبہ کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا، اس کی بخشش کرتا رہوں گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر وہ نماز پڑھے تو خدا کی طرف منسوب کرے کہ اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، روزہ رکھے خدا کی طرف منسوب کرے، حج عمرہ کرے، کوئی نیکی کرے، کوئی بھلائی اچھائی کرے تو اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی بدی ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے بلکہ اپنا قصور سمجھے، اپنی غلطی سمجھے کہ مجھ سے برا کام ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ یاد رکھیے معاف، عفو اور مغفرت، یہ دو لفظ، مغفرت کا معنی بخشش، عفو اس کا معنی ہے معاف کرنا خدا کی طرف سے۔ ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ عفو اور مغفرت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مغفرت یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ لفظ عرض کرنے سے اے اللہ میری مغفرت فرما، فلاں بھائی کی مغفرت فرما۔ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم وہ گناہ تو معاف کر دے لیکن مٹائے نہ، مٹے نہ۔ عفو یعنی معافی، اس کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ گناہ معاف بھی فرما دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے۔ فرق ہے ان دونوں لفظوں میں۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت خدا کی بارگاہ سے معافی طلب کرتا رہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، مرد عورت کے لیے یہ معافی مانگتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے، بہت بڑا اجر ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی خیریت پوچھنا، عیادت کرنا، تیمارداری کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا، حدیثوں میں بہت بڑا اجر اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، دن کو جاتا ہے تو دن کو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی تیمارداری کے لیے رات کو جاتا ہے تو رات کو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی تیمارداری کیا کرو اور جنازے میں شرکت کیا کرو۔ بیماروں کی تیمارداری کرنے سے بھی تمہیں آخرت یاد دلاتی رہے گی اور جنازے میں شریک ہونا بھی تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ دونوں کام ضرور کیا کرو، بیماروں کی تیمارداری بھی کیا کرو، اور بیمار کی تیمارداری کرنے سے خود اللہ کریم خوش ہوتا ہے، اللہ کریم خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حشر کے دن ہوگا، اللہ کریم اپنی مخلوق میں سے، بندوں میں سے سوال کرے گا، ایک بندے سے سوال کرے گا اللہ کریم، میں بیمار تھا، رب فرمائے گا میں بیمار تھا، میری تو نے تیمارداری نہ کی۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بیماری سے پاک ہے، تو ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، تیری تیمارداری کیسے کرتا؟ اللہ کریم فرمائے گا کہ فلاں آدمی بیمار تھا اور تو اس کی تیمارداری کو نہ گیا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا تو اسی بیمار کے ساتھ مجھ رب کو پا لیتا۔ اللہ کریم پھر پوچھے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے اللہ تو کھانے سے پاک ہے، تو تو کھلانے والا ہے، ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو، ہر مخلوق کو تو کھلانے والا ہے، تو رب العالمین ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو نے کھانا کیسے مانگا؟ اللہ فرمائے گا کہ فلاں آدمی تیرے دروازے پر آیا اور اس نے کھانا مانگا تھا، تو کھانا دینے سے انکار کر دیا، اگر تو اس کھانا مانگنے والے کو کھانا دے دیتا تو میں رب کریم کو اسی مقام پر پا لیتا۔ اللہ کریم پھر فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، پانی نہیں دیا۔ اللہ نے، وہ بندہ عرض کرے گا، اللہ تو پینے سے پاک ہے، تو پانی سے پاک ہے، تو ساری مخلوق کو پلانے والا ہے، سیراب کرنے والا ہے، یہ قدرت یہ اختیار تجھے ہے، تو مالک ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا فلاں بندہ تیرے در پر آیا اور اس نے پانی مانگا، تو نے پانی نہ دیا، اگر اس شخص کو پانی دے دیتا تو مجھ رب کریم کو اس کے پاس پا لیتا۔ تو سامعین محترم، اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کر دے، تیمارداری کر دے اور کچھ تعاون کر دے اس کی حیثیت کو دیکھ کر، تو اللہ کریم اس کا اجر و ثواب اسے جنت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے، آسمان سے ندا آتی ہے کہ تو نے بہت بڑا اچھا عمل کیا ہے، تجھے اس عمل پر تجھے مبارک ہو، جو تم نے یہ عمل کیا اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے تیرے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم کسی شخص کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو، اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ مٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہ رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مومن، مرد عورت، اگر ان پر مصائب و آلام آ جائیں تو وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ مصائب و آلام کبھی جان پر آتے ہیں، کبھی اولاد پر آتی ہے اور کبھی مال پر آتے ہیں، یعنی بندہ کبھی خود بیمار ہو جاتا ہے، کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے اور کبھی مال ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔
یہ مصائب و آلام یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ ان مصائب و آلام میں صبر کرے، ان کو برداشت کرے، تو ان مصائب و آلام کی وجہ سے ان کے ذریعے اللہ کریم اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین کے اندر موجود ہے حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ کریم کو بہت پسند ہیں، اور 2 گھونٹ اللہ کریم کو بہت پسند ہیں، اور 2 قدم اللہ کریم کو بہت پسند ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گھونٹ کون سے ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گھونٹ یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے، غصہ، اور غصے کو باہر نہ نکالے اور اسی غصے کو گھونٹ کی صورت میں پی لے، برداشت کر لے، تو یہ گھونٹ اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا وہ گھونٹ اللہ کی طرف سے اسے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو اس مصیبت و آفت کو وہ برداشت کر لے اور اس گھونٹ کو پی لے، اللہ کریم کو یہ گھونٹ بھی بہت بڑا پسند ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم کون سے پسند ہیں اللہ کریم کو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قدم یہ ہیں کہ پہلا قدم یہ کہ بندہ گھر سے قدم اٹھائے، گھر کی دہلیز سے اس کا قدم نکلے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اس کا قدم اس کی دہلیز سے اٹھے، اور ہر اٹھنے والے قدم پر اللہ کریم نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہی قدم اٹھنے والا نماز کی خاطر، وہی قدم جانے والا، وہی قدم اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا وہ قدم جو گھر کی دہلیز سے اٹھتا ہے رشتہ داروں عزیزوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، عزیزوں کی صلح کرانے کے لیے گھر سے جو قدم اٹھتا ہے، اس قدم پر بھی، ہر قدم پر اللہ کریم نیکی عطا فرماتا ہے، اور وہی قدم اٹھنے والا بھی اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قطرے کون سے ہیں جو اللہ کریم کو بہت پسند ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا 2 قطرے وہ یہ ہیں، ان میں سے 1 قطرہ جو میدان جہاد ہو، جنگ کا میدان ہو، حق و باطل کا مارکہ ہو، اور وہاں پر مسلمان شہید ہو، اور شہید ہونے سے نکلنے والا پہلا خون کا قطرہ بھی اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا قطرہ رات کو جا کر شب بیداری کر کے خدا کے خوف سے رونے والی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ بھی اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے، چاہے وہ دریاؤں کا ہے، چاہے وہ سمندروں کا ہے، دریاؤں کا پانی اس سے بھی جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، سمندروں کا پانی اگر وہ سارا لایا جائے اس سے بھی جہنم کی آگ نہیں بجھے گی۔ حضرت جبرائیل میرے کریم آقا کی خدمت میں ایک پیالہ لائیں گے، چھوٹا سا پیالہ، اور پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر جہنم کی طرف چھینٹا ماریں گے، آپ کے ان چھینٹے مارنے سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھیں گے اے جبرائیل یہ پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی، یہ کون سا پانی تھا، یہ پانی کیسا تھا؟ جبرائیل عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر خدا کی مخلوق رہنے والی، دنیا کی مخلوقات میں سے، خدا کی مخلوقات میں سے دنیا کے اندر جو شخص خدا کے خوف سے رویا تھا، خدا کے خوف سے رویا تھا، اور ان کے رونے سے آنکھوں سے جو پانی نکلا تھا وہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کا وہ پانی ہے، اور اس سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ یارو خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ قدم قدم پر ہم سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں معافی طلب کرو۔ خدا کی بارگاہ میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں توبہ کی،
پھر کچھ عرصے بعد توبہ کو توڑ کر پھر گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا، اسی طرح اس نے 70 مرتبہ گناہ کیے اور 70 مرتبہ اس نے توبہ کو توڑا۔ اب وہ تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا، مایوس ہو کر سوچ رہا تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، 70 مرتبہ میں نے گناہ کیا، 70 مرتبہ میں نے توبہ کو توڑا، اب پھر مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں خدا کی بارگاہ سے کس منہ سے میں عرض کروں، کس خیال سے، کس ظرف سے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ غیب سے ندا آئی کہ اے میرے بندے، یہ تیرا ظرف ہے کہ 70 مرتبہ تو نے گناہ کیا، 70 مرتبہ تو نے توبہ کی، اب پھر گناہ کر بیٹھا۔ اب دل کے اندر سوچ رہا کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے معافی مانگوں، یہ تیرا ظرف ہے۔ میں رب کریم کا ظرف دیکھ 70 مرتبہ توبہ توڑنے کے بعد بھی گناہ کر بیٹھا، تو اب بھی میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، تیرے سارے گناہ کو مٹا دوں گا۔ سچی توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سچی توبہ کے لیے قرآن کے اندر توبہ کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو۔ اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ سچی توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، 4 چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ زبان سے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ پہلے نمبر پر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ دوسرے نمبر پر دل کے اندر نادم اور شرمندہ ضرور ہو۔ تیسرے نمبر پر اپنے سارے اعضاء کو گناہ سے دور رکھے۔ اور چوتھے نمبر پر جس گناہ کی توبہ کی ہے اس گناہ کے قریب نہ جائے، اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو اس کی سچی توبہ ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں، 3 ہیں 1 نہیں، 2 ہیں 2 نہیں، تو سمجھ لو کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کرو جیسے سچی توبہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو تم سے بھلائی ہو، اچھائی ہو، ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، تم سے اچھائی ہو، نیکی ہو، بھلائی ہو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ ما اصابک من سیئہ فمن نفسک، تم سے بدی ہو جائے، برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، اسے اپنی طرف نہ منسوب کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کثیر تعداد میں صحابہ موجود تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج روزے سے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا کر آیا ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کھانا کھلا کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی کا جنازہ پڑھ کر آیا ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کر آیا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا سوال کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص میں ایک دن کے اندر یہ چاروں خوبیاں ہوں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک دن کے اندر جس میں یہ چاروں خوبیاں ایک دن میں پائی جائیں اس پر جنت واجب ہے۔ تو لہٰذا تیمارداری اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ندا آتی ہے، آسمانوں سے ندا آتی ہے اے فلاں شخص تو نے فلاں مسلمان کی تیمارداری کی ہے، اللہ کریم نے تیرے لیے جنت میں گھر بنا دیا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، مسلمان تو مسلمان، یہودی کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی بھلائی ہو، کوئی اچھائی ہو، کوئی نیکی ہو تو اس کو منسوب اللہ کی طرف کرو۔
اگر کوئی برائی ہو جائے تو اپنے نفس کی طرف توجہ دو، اپنی طرف، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہارا قصور